حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت عمر کو جیسے ہی ہوش آیا تو آپ نے صحابہ سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ میری نماز کا کیا ہوا؟ صحابہ نے فرمایا کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے، نماز کا وقت تو ابھی باقی ہے۔ تو امیر المؤمنین نے تیمم کر کے اپنی نماز کو پورا کیا اور پھر صحابہ سے اپنے قاتل کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر یہ وار کیے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کسی مسلمان کے ہاتھوں کو میرے خون سے خون آلود نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس خنجر کے وار لگنے سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اب تو میری عمر نبوت والی عمر ہو چکی ہے، یعنی 63 سال میری عمر ہو چکی ہے، اور اب مجھ میں وہ طاقت اور قوت بھی نہیں ہوئی، قوت بھی باقی نہیں رہی، میرا بدن کمزور ہو چکا ہے، بس اب تو اللہ اپنے پاس بلا لے، اب تو بس آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ اور پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں۔ خواب سے نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ سمجھ چکے تھے کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ یہ جو ابو لؤلؤ فیروز نے آپ کو 3 خنجر کے وار لگائے تھے، وہی خواب کے مطابق وہی 3 ٹھونگیں جو آپ نے دیکھی تھیں، تو ابو لؤلؤ فیروز نے بھی وہی 3 خنجر کے وار کیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم شدید تھے، آپ کو جو کچھ بھی پلایا جاتا تھا وہ زخموں سے باہر نکل جاتا تھا، آپ بڑی تکلیف میں تھے۔ اس وقت آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تھا کہ بیٹے اماں عائشہ کو جا کر میرا سلام کہنا، اور امیر المؤمنین نہ کہنا بلکہ کہنا کہ عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اپنے والد کا سلام پیش کیا اور کہا کہ عمر آپ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ پیغام سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج عمر مانگ رہا ہے تو میں یہ جگہ عمر کو دے دیتی ہوں۔ عمر کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میں اس کے احسان کا بدلہ آج احسان سے دیتی ہوں۔ ایک وقت مجھ پر آیا تھا کہ جب مجھ پر بدکاری کا الزام لگا تھا، اس وقت مجھ پر بڑی سختی کے دن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت اگر کوئی میری صفائی پیش کرنے والا تھا، کوئی میرا ساتھ دینے والا تھا تو وہ عمر ہی تھا، اور عمر نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے کہ اے اللہ کے نبی، جو اللہ رب العزت کی ذات آپ کے مبارک جسم پر گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتی، تو وہ اللہ آپ کے بستر پر کیسے کسی ایسی عورت کو لا سکتا ہے؟ تو عمر کا مجھ پر یہ احسان ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتی ہوں اور یہ جگہ عمر کو دیتی ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر امیر المؤمنین کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہیں۔ تو اس وقت بھی امیر المؤمنین نے کہا کہ میرے بیٹے ایسے نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے میری لاش کو اٹھانا، اماں عائشہ کے دروازے پر لے جانا، سلام کہنا اور یہ کہنا کہ غلام حاضر ہے، دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو پھر دفن کر دینا، ورنہ کہیں جنت البقیع کے اندر لے جانا۔ اور پھر اسی زخمی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو ایک اور وصیت کی کہ بیٹے میرا ایک باغ ہے جو 40,000 دینار کا ہے، میرا وہ باغ فروخت کر کے ساری رقم بیت المال کے اندر جمع کروا دینا، کہ میں نے اپنے دور حکومت میں
بیت المال سے جتنا بھی وظیفہ لیا ہے اس کے بدلے میں یہ سارا میرا باغ کا پیسہ جمع کروا دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں کہ میں نے حکومت کے پیسے سے کوئی پیسہ لیا ہو، اگرچہ وہ آپ کی تنخواہ تھی، آپ کے لیے لینا جائز تھا، لیکن آپ نے تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر عمل کیا اور وہ ساری رقم بیت المال میں جمع کروانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کے بیٹے نے ایسا ہی کیا، وہ باغ فروخت کر کے ساری رقم بیت المال کے اندر جمع کروا دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب وہ رقم پہنچی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا، عمر تم خود تو چلے گئے ہو لیکن بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے ہو، بھلا عمر جیسا عدل کون کر سکتا ہے۔ زخمی حالت میں تھے، کافی علاج معالجہ کیا گیا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طبیب کو لینے کے لیے مدینہ سے باہر چلے گئے۔ جب آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ مدینہ سے باہر ایک قابل جراح رہتا ہے۔ آپ نے جلدی سے اپنی سواری کو تیار کیا اور تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس جراح کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ جلدی کرو، امیر المؤمنین کی طبیعت خراب ہے۔ وہ جراح اپنی سواری تیار کرنے لگا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری تیار کرنے سے منع کر دیا کہ بس ضروری سامان لو، میرے ساتھ بیٹھو، جلدی چلو، امیر المؤمنین کی طبیعت خراب ہے۔ وہ جراح پیچھے بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیز تیز اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے، آپ نے داخل ہوتے ہی سواری کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور فوراً پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ نے یہ پڑھا، سواری کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ جراح نے کہا کہ حضرت ابھی تو آپ اتنی جلدی کر رہے تھے اور اب آپ نے سواری کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور انا للہ بھی آپ نے پڑھا، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جراح نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ سامنے کھیت کے اندر دیکھو، اس کھیت کے اندر جو بکریاں چر رہی ہیں وہ بکریاں اس کھیت کے مالک کی نہیں ہیں، وہ بکریاں کسی اور کی ہیں اور کسی اور کے کھیت میں چر رہی ہیں۔ جب تک امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، کسی جانور کو بھی یہ ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے مالک کے کھیت کو چھوڑ کر کسی اور کے کھیت کے اندر چلا جائے۔ آج اگر یہ جانور کسی اور کے کھیت کے اندر چلا گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ جب گھر پہنچے، دیکھا تو واقعی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ یکم محرم کا وہ دن تھا کہ جب آپ اللہ رب العزت کے پاس ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اور آپ کو آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں دفن کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ میں، ابوبکر اور عمر، ہم تینوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی مٹی سے بنایا ہے اور اسی مٹی کے اندر ہم دفن کیے جائیں گے اور اسی ہی مٹی سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ دائیں طرف ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے دونوں صحابہ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ اس حالت میں جب آپ مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا، خوشی سے مسکرانے لگے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ھَکَذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے لیے۔
اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دعا، ان کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے شہادت عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور آپ نے جیسی زندگی گزاری، جیسے تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر عمل کرتے رہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ تقوی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔